محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، 3 جانور گھر میں دولت لاتے ہیں جبکہ 3 جانور گھر میں غربت لاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامک تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق اور دولت میں برکت ہوتی ہے۔ جبکہ اسلامک تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں اگر وہ گھر میں آ کر رہنے لگ جائیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا منحوس ہوتا ہے، گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا بھی بتائیں گے، اور ان 3 جانوروں کا بھی جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی 2 صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان، دوسرے رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہی عہدہ عطا فرمایا۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور بے جان پتھروں نے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ پیارے دوستو، جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی، آپ دعا فرماتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحم فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے۔ آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر سے بات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیف کے پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی، جب ہی آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند پایا مثال سے لبریز ہے، اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، آئیے اب سب سے پہلے 3 ان جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیل بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی۔ وہ آواز اتنی شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ تمام مر جائیں گے، اور اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجہ عقاب یعنی چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت
یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر میں عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل بھی ہو سکتی ہے اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ پیارے دوستو، دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے اور اس طرح کی تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جھالے بن رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں۔ کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے جالا بنایا تھا۔ پیارے دوستو، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ایک کک فار آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگتے ہیں اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بنا دیتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بددعا بہت خطرناک ہے اور مکڑی بددعا تب دیتی ہے مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالوں کو مکمل نہیں ہونا دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالوں کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک بار جب مکڑی کا جالا مکمل ہو جائے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بددعا دیتی ہے اور مکڑی کی بددعا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بددعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر میں رہنے والوں کو تباہ کر دیتی ہے اور فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں تاکہ مکڑی کبھی بھی جالے کو مکمل نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی بھی وجہ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ تمام ہی حشرات میں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ ہے لال بیگ۔ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں کہ ان لال بیگوں کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلامک لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی کہ جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اور رزق میں اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس سے بھی یہ شہد کی مکھیاں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں،
تو وہ وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتا لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا لگ جانا، گھر میں آ کے بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کیا یہ معمولی ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے یہ رزق عطا فرما، بلکہ جس گھر میں سے میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ اور کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ ہی خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رس گھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے یہ معصوم پرندہ چڑیا بھی ایک ہے۔ پیارے دوستو، چڑیا بھی ایک ہے۔ ہم نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہم یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظموں میں مہابھارت کی لطافت میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے مواقع خال کی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے ساتھ ان کی چہچہاہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ گھر آنگن میں صحن کی دھوپ میں یہ اپنے ننھے قدموں سے پھدکتی اور دانہ چگتی دکھائی دیتی تھی۔ دن بھر نظر آنے والی چڑیا مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر سو جاتی تھی۔ پیارے دوستو، تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجیس یا ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ کبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی، کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی لا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لیں۔ کبشہ کہتی ہیں ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، شرط یہ ہے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تسبیح دی گئی ہے، کیونکہ خادم کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے نجس اور ناپاک قرار دیں تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت کرنے والا گھریلو جانور ہے۔ پیارے دوستو، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعائیں بد دعائیں بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہیں اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں،
جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے، یہ پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے، اب بہت زیادہ آتی جاتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا، اچھا بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تندرستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی بھی جگہ بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے جوان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو پیارے دوستو، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔